السلام علیکم ناظرین، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ موت کے فرشتے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو روح قبض کرنے یعنی روح نکالنے کی ذمہ داری کب اور کس طرح ملی۔ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ قدرتی نظام ہے کہ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں کپ کپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جاندار کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آخر یہ ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ان سے جڑے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت اور قوت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت عزرائیل کو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی مٹی زمین سے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جبرائیل علیہ السلام آسمان سے فوراً زمین پر آئے، اور جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے وہاں سے انہوں نے چاہا کہ ایک مٹھی مٹی لے، لیکن زمین نے ان کو قسم دی اور کہا، جبرائیل علیہ السلام، خدا کے لیے یہاں سے مٹی لے کر مت جاؤ، اس سے انسان پیدا ہوگا اور اس کی اولاد گناہ کرے گی تو عذاب مجھ پر ہی ہوگا، اور اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ تو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا، ان کو بھی زمین سے مٹی لینے کے لیے منع کر دیا۔ تو اس پر حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ تو جس کی قسم مجھے دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں اور اس کا حکم نہیں توڑوں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی مٹی زمین سے لی اور پھر آسمان پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے کہ میں نے اس مٹی کو زمین سے زبردستی لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں اس مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور اس کی جان نکالنے کی ذمہ داری تجھ ہی کو دوں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر ایک کی موت کا کوئی نہ کوئی وجہ پیدا ضرور کروں گا۔ ہر شخص کی موت کسی نہ کسی بہانے سے ہی ہوگی اور وہ تجھے دشمن نہ سمجھیں گے۔ میرے دوستو، اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ تب حضرت جبرائیل زمین سے مٹی لینے گئے تو مٹی نے کہا، تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ جھگڑا فساد کرے گا اور خون بہائے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔
یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ، جب اس نے تیرے نام کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاع اور فرمانبردار کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، اس گھر میں تجھے کس نے آنے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا، بے شک گھر کے مالک کو یہ اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا، مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نکیلے تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا اور کہا، آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شخص دکھائیں جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو ایک کالے شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے کے جیسے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے اور ایک دیہاتی شخص کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا کہ اے فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں کو ختم کرنے والی ہے، جمع کو بکھیرنے والی ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام آپ پر رحم کریں، اندر آ جائیے۔ تو ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ میرے دوستو، یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر آ جانا، اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آ جانا۔ میرے دوستو، یہ ہے مقام محبوبیہ، لیکن آج کے گمراہ لوگ ان کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت ادب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کھلی چھوٹ دے دی کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، میں آیا ہوں ضرور، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہی ہوگی۔ اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں۔ میرے دوستو، یہ شان ہے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔